بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل خوارج لفظ بہت سننے میں آتا ہے، اس لفظ کی وضاحت کریں، بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ خوارج یہ خارجی کی جمع ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا، ان لہ نکایت لعدو واجتہاد، ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو دشمن کے خلاف بڑی قوت رکھتا ہے اور اس کی اجتہادی صلاحیت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں پتا کون ہے وہ، اتفاق سے وہ آ گیا۔ کون شخص آ گیا؟ وہی شخص آ گیا، اس نے آ کے سلام کہا۔ سب صحابہ نے جو پاس تھے جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا قرن ہے، سینگ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح جانور سے تیر نکل جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیر لگا تھا کہ نہ لگا تھا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگے تھے تو تیرا کیا خیال تھا کہ تجھ سے افضل بھی کوئی ہے مسجد میں کہ نہیں؟ کہا، میرا ذہن تھا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ یہ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، ذوالخویصرہ، یہ بنو تمیم کا ایک شخص ہے، ذوالخویصرہ، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہتا ہے، اعدل یا محمد، اے اللہ کے رسول عدل کرو، بے انصافی نہ کرو۔ اللہ کے رسول تقسیم کر رہے تھے مال، فرمایا، ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال کے ساتھ ملیں گے، پیدا ہوتے ہی جائیں گے اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بھی آپ نے حدیث سنی۔ اور بعض روایت یہ بتاتی ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ حقیر جانو گے، اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ ان خارجیوں کا ظہور سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ یہ خارجی لوگ جن کی نشانیوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ان سے بچنے کے طریقے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی نشانی خارجیوں کی یہ ہے، وہ اپنے سے نیک کسی کو سمجھتے نہیں، غرر اور غرور ان میں ہوتا ہے۔ روایت آپ نے سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگے تھے تو تیرا کیا خیال تھا کہ تجھ سے کوئی نیک بھی اس میں ہے؟ کہا، نہیں، مجھ سے کوئی نیک نہیں ہے۔ خارجی جو ہوگا وہ ہر شخص کو اپنے سے نیکی میں حقیر سمجھے گا۔ ایک ہوتا ہے ذات پات میں مال میں حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، لیکن ایک شخص علم میں اور عمل میں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور کہے کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ خارجیوں کی نشانی ہے۔ دوسری خارجیوں کی نشانی یہ ہے، جتنی کافروں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہوں گی ان کو فٹ کرے گا تو مسلمانوں میں فٹ کرے گا۔ تیسری خارجیوں کی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے قتل پہ بڑے شیر ہوں گے، وَيَتْرُكُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، بت پرستوں کو قتل نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں جتنے خارجی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے مسجد میں بم اڑا دو، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اڑا دو کیونکہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اور سب سے پہلا حملہ بھی ہوا ہے تو مسجد میں ہوا عمر بن خطاب پر۔ کس نے کیا؟ ابو لؤلؤ المجوسی نے۔ یہ اسی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے سامنے جو ہیں کافر ہیں، ان کے سامنے وثنی ہیں، ان کے سامنے یہ سارے لوگ ہیں، مشرک ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں پہ حسد اور حقد جو ہوگا نا وہ خارجیوں کا ہوگا۔
کافروں کو بھی اتنا حسد نہیں ہوگا مسلمانوں پہ جتنا خارجیوں کو ہوگا۔ آپ نے سنی ہوگی یہ روایت، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو شہید کرنے لگے تھے تو عمر بن حمق نے آپ کے سینے پہ چڑھ گیا اور 9 وار کیے تھے۔ کیا کہتا ہے؟ اما الثلاث فللہ واما الست فما كان في قلبي عليك، 9 وار میں تجھے کر رہا ہوں، 3 وار تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور 6 اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ خارجیوں کو سب سے زیادہ حسد اور حقد جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ ہوگا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے پتا ہے تو نے معاف نہیں کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ویسے مجھے پتا ہے کہ تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں نے منت مانی تھی کہ میں اگر عثمان کے پاس پہنچ گیا، وہ شہید ہو بھی گیا، تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے، والعیاذ باللہ۔ سارے لوگ جب جنازہ پڑھنے گئے تو میں نے بھی یوں محسوس کروایا کہ جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ میں نے جب اکیلا دیکھا تو میں نے تھپڑ لگایا اور میرا ہاتھ شل ہو گیا، اور آج تک میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ حسد اور حقد جو ہے یہ مسلمانوں پہ ہوگا، کافروں پہ نہیں ہوگا۔ بلکہ جب ان کا سر مبارک پڑا ہوا تھا اسی طرح مصحف پر، جب ان خارجیوں نے دیکھا تھا شہید ہو چکے ہیں، تو آگے بڑھ کے نہ اس نے قرآن کو دیکھا، کہا کہ یہ قرآن کے اوپر سر کیوں پڑا ہے، پاؤں کے ساتھ ٹھکرا کے اس کو نیچے گرایا۔ نہ اس نے اس مبارک سر کا خیال کیا، نہ اس نے قرآن مجید کا خیال کیا۔ خارجی جو ہے ان کا حقد سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ہوگا، اور امام ابن تیمیہ تو لکھتے ہیں کہ یہودیوں سے بھی زیادہ ان کے دل میں بغض اور غیظ ہوتا ہے مسلمانوں پر۔ اور اس کی سادہ سی مثال نابلسی جو ہے، نابلسی بہت بڑے عالم گزرے، تعبیر رؤیا میں بہت خوبصورت کتاب ہے ان کی۔ ان کو ایک خارجی نے پکڑا تھا جن کو آج رافضی کہتے ہیں، اور ایک یہودی تھا۔ یہودی کہتا تھا اس کو مار دو، کہتا تھا نہیں، میں نے اس کی زندہ کی چمڑی ادھیڑنی ہے، اور زندہ کی ان کی چمڑی اس نے اتاری ہے۔ یہودی سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے سینے میں خنجر لگایا، وہ کہتا تھا نہیں، خنجر نہ لگاؤ، اس کو اسی طرح مارو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہم شر الخلق والخلیقہ، بدترین لوگ جو ہیں وہ خارجیوں کی طرح ہیں۔ احداث الاسنان صفحاء الاحلام، عقلیں ان کی چھوٹی ہوگی، نوجوان ہوں گے، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی طور پہ چند نشانیاں، اور ایک نہیں بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اس لیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھے کہ یہ ناقص ہے، اور اپنے آپ کو پوری دنیا سے نیک سمجھے، اور کفر اور اہل کفر کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائے اور ان کو نقصان پہنچائے، اور ان کے بارے میں کافروں سے بڑھ کے حسد اور حقد رکھے، یہ خارجیوں کی نشانی ہے۔ ان خارجیوں کے فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس صحیح علم نہیں ہے آپ کبھی خارجیوں کے فتنے سے بچ نہیں سکیں۔ اس لیے شرعی علم سیکھا جائے، قرآن و حدیث پر مبنی۔ آپ کے سامنے وہ نشانیاں ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے بیان کی۔ جب تک آپ اس کی علامتوں کو نہیں سمجھیں گے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسری بات، زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آئے اپنے آپ کو علماء سے بڑا سمجھ کے خود فتویٰ نہ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا جائے، قرآن تو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے لیے آیا۔ فما عرفتم منه فاعملوا به، جس چیز کا حکم تمہیں پتہ چل جائے اس پہ عمل کر لو۔ وما جہلتم منه فردوه الى عالمه، تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو خود سے فتویٰ نہ دیو، عالم کی طرف لوٹو، علماء سے پوچھو۔ تو خارجوں کے فتنے سے بچنا جب تک علم نہیں ہوگا ممکن نہیں،
اور جب تک علماء کی سرپرستی کو قبول نہیں کرتا انسان، ان سے رہنمائی نہیں لیتا، انسان کبھی اس فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے فَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہو، تم اختلافات اور فتنوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ جماعت المسلمین سے کیا مراد ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم، جب سوال کیے گا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پہ میں ہوں اور جس دین پہ میرے صحابہ ہوں گے وہ جماعت ہوگی۔ اس لیے جب تک تفرقے بازی سے ہم نہیں بچیں گے، ان خارجیوں کے فتنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اس کو قبول کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ جماعتیں تو 20 بن چکی ہیں، 100 بن چکی ہیں، پھر کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہے، جب تم دیکھو کہ یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا، فاعتزل الفرق کلھا، پھر سب کو چھوڑ دو اور ایک درخت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، حتی یدرکک الموت، سب سے جدا ہو جاؤ، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی اختلافات سے بچ جاؤ، لڑائیوں میں نہ آؤ۔ یہ میری تنظیم ہے، یہ میری تحریک ہے، یہ میری جماعت ہے۔ جب اس طرح کا تشدد اور غلو آ جائے تو پھر سب کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں گزارو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور 5واں طریقہ دعا کی جائے، اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن ما ظہر منها ما بطن۔ یہ دعا کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، ظاہری ہے یا باطنی ہے۔ فتنے اتنے آئیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح اندھیروں پہ اندھیرے آئیں گے، حتیٰ کہ اتنے فتنے کہ مواقع القطر، جتنا بارش کے قطرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، فتنے بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے ینسی تالیہ ماضیہ، اتنے فتنے کہ ایک فتنہ آئے گا، بندہ کہے گا ہادی مہلکتی، اب میں مارا گیا، دوسرے دن نیا فتنہ آ جائے گا، پہلے کو ویسے ہی بھول جائے گا۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن ما ظہر منها ما بطن۔